مقدمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین وآلہ الغر المیامین اما بعد۔ عبد ضعیف فانی عبداللہ مامقانی عرض پرداز ہے کہ جب میں نے زندگی کے اختصار اور موت کے عدم اعتبار کا مشاہدہ کیا اور یہ دیکھ لیا کہ اجل مہلت نہیں دیتی اور وقت معین ٹلتا نہیں ہے تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اپنے فرزند کی ذہنی تربیت سے پہلے ہی موت نہ آ جائے اور یہ فریضہ تشنہ تکمیل نہ رہ جائے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ وصیت نامے کے طور پر مکمل ایک رسالہ لکھ دوں جو میری اولاد، ذریت اور احباب سب کے لیے وصیت نامہ بن جائے اور سب کے کمال دین و دنیا کا سہارا بن جائے۔ میری خواہش ہے کہ میری جملہ اولاد اور تمام برادران ایمانی ہفتے یا مہینے میں کم از کم ایک بار اس وصیت نامے کا مطالعہ کریں، اور میری اولاد میں جو بھی ایسا نہ کرے گا وہ میری نظر میں آخ شمار ہوگا اور اس کی فلاح دنیا اور آخرت کی کوئی امید نہیں، اور کسی میں بعض وصیتوں پر عمل کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے تو باقی کے بارے میں بھی اسی طرح کوشش کرتا رہے تاکہ پوری کتاب پر عمل کرنے کا ملکہ حاصل ہو جائے۔ میرے متعلقین میں جو بھی اس وصیت نامے پر عمل کرے گا اس کے بارے میں رب جلیل سے میری دعا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت کو سازگار بنا دے اور وہ کسی مقام پر برائی سے دوچار نہ ہو، عمر میں وسعت حاصل ہو اور راحت و آرام میں زندگانی نصیب ہو۔ پروردگار اس وصیت سے میری اور میری اولاد کو اس دن فائدہ پہنچائے جس دن مال و اولاد کوئی کام آنے والا نہ ہوگا۔ اس کتاب کا نام میراث الارشاد یعنی وصیت نامہ برائے احباب و ذریت و اولاد ہے۔ فصل اول، مختصر اصول دین کا تذکرہ۔ میرے فرزند، خدا تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کرے اور ہر عالم میں گناہ و معصیت و لرزش سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھو کہ سب سے پہلا اسلامی فریضہ اصول دین کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ دلائل کے ساتھ عقائد کی بنیاد مضبوط کی جائے اور خالق کائنات، انبیاء اور اولیاء کے بارے میں یقین کو مستحکم بنایا جائے۔ انسان سے پیدا ہوا ہے، حیوان سے نہیں ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان سراسر علم و حکمت اور کلام میں مشغول ہو جائے اور مفصل کتابوں کا مطالعہ شروع کر دے۔ اس کام سے تو میں کمال علم و عقل سے پہلے بھی منع کرتا رہا ہوں کہ ان کتابوں میں ایسے شبہات موجود ہیں جو کسی وقت بھی انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں، اور اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان الجھنوں میں پڑھنے سے منع کیا ہے، بلکہ شدت سے منع کیا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ عقائد مجلسی جیسی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور عقائد کو دلائل کے ذریعے مضبوط بنایا جائے، مثلا وجود خدا کے ثبوت کے لیے کائنات اور اس کے عجائبات کا مطالعہ کیا جائے اور سوچا جائے کہ کوئی اثر مؤثر کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، پے وجود خدا کائنات کی ہر شے، سکون ہو کہ ہو حرکت عظیم شاہد ہے، ہر ایک شے سے نمایاں ہے اس کی شان کمال، یہ کائنات ہے آیت کریم واحد ہے۔ ذیشان حیدر جوادی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان انسانوں کا خیال ہے کہ وہ گھاس ہیں جن کا اگانے والا کوئی نہیں ہے، وہ صورت ہیں جن کا مصور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے دعوے کی تحقیق بھی نہیں کی اور کسی دلیل کی جستجو بھی نہیں کی۔ کاش یہ سوچتے کہ کیا بغیر بانی کے کوئی بنیاد ہو سکتی ہے یا بغیر عامل کے کوئی عمل ہو سکتا ہے۔ اس ارشاد گرامی سے امام علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ محسوسات پر قیاس کر کے ایک ایسا طریقہ استدلال رائج کیا جائے جہاں منکر کو مدعی کی صف میں کھڑا کر کے اس سے ثبوت کا مطالبہ کیا جائے،
اور یہ سمجھا جائے کہ جب عالم محسوسات میں کوئی شے بغیر موجد کے وجود میں نہیں آ سکتی تو عالم کے بارے میں اس کے خلاف دعویٰ کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ثبوت پیش کرے، اور یہ مناظرے کا وہ بہترین طریقہ ہے جہاں منکر کو مدعی بنا کر بار ثبوت اس کے سر ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کا دعویٰ قانون ارتکاز کے خلاف ہے، جیسا کہ اعرابی نے وجود خدا کا اندازہ کر لیا کہ مینگنی اونٹ کے وجود کی دلیل ہے اور نشان قدم راہ رو کے گزرنے کا ثبوت ہیں، تو اتنی بڑی کائنات وجود خدا کی دلیل کیوں نہ ہوگی؟ یہی طریقہ استدلال ضعیفہ نے بھی استعمال کیا تھا کہ جب میرے بغیر چرخہ نہیں چلتا تو خالق کے بغیر کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ اور یہ فطری اور ارتکازی طریقے اس قدر مستحسن اور سنجیدہ ہیں کہ روایات میں ضعیفہ جیسے ایمان کی تاکید کی گئی ہے اور اسے بہترین طریقہ استدلال قرار دیا گیا ہے۔ فرزن خدا تمہیں شرک و نفاق سے محفوظ رکھے۔ توحید پروردگار کی دلیل کے لیے یہ کافی ہے کہ خداؤں کی تعداد عالم کی تباہی کا باعث ہے، جیسا کہ پروردگار عالم نے خود فرمایا ہے کہ اگر 2 خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے، اور امیر الموحدین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو اس کے بھی پیغمبر اور رسول ہوتے۔ یہاں بھی امام علیہ السلام نے منکر کو مدعی بنا دیا ہے کہ خدائی بغیر مرسلین کے نہیں ثابت ہو سکتی، اور اگر کوئی دوسرا خدا مدعی ہو تو اس کے پیغمبر اور رسول بھی تلاش کر کے لاؤ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ 2 خدا ہوں گے تو دونوں میں ایک جہت مشترک ہوگی اور ایک جہت امتیاز، اور اس طرح دونوں مرکب ہو جائیں گے، اور یہ خود ایک نقص ہے جو خدا کے لیے مضر ہے۔ پھر اگر دونوں میں کوئی بھی خدائی کے لیے کافی نہ ہوگا تو دونوں خدائی سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر کوئی ایک بھی کافی ہوگا تو دوسرا خدا نہ رہ جائے گا، اور اگر دونوں الگ الگ کافی ہوں گے تو اظہار خدائی میں اختلاف پیدا ہوگا اور کوئی چیز عالم وجود میں نہ آ سکے گی۔ فرزن صفات سلبیہ کی نفی کے لیے بہترین ثبوت یہ ہے کہ یہ سب نقائص ہیں اور خدا نقائص سے پاک و منزہ ہے، جیسا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ کمال اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے کہ صفت موصوف سے الگ ایک شے ہوتی ہے۔ فرزند نبوت مطلقہ کے ثبوت کے لیے یہ کافی ہے کہ لطف پروردگار کا فریضہ ہے، اور لطف کا تقاضا ہے کہ خالق و مخلوقات کے درمیان ایک واسطہ رہے جو ادھر کے فیض کو ادھر پہنچاتا رہے اور اس کے ارشادات کے مطابق خیر و شر، نفع و نقصان کی خبر دیتا رہے اور اس کے اوامر و نواہی کی تبلیغ کرتا رہے، اس لیے کہ حقیقی مصالح و مفاسد تک پہنچنا وحی و الہام کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور وحی و الہام کا مرتبہ خواہشات نفس میں ڈوبے ہوئے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، وہ مرکز اعلیٰ تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا، اس کے لیے ایسا نفس درکار ہے جو غفلت کی نیند اور خواہشات کے نشے میں نہ ہو، نفس امارہ کا قیدی اور دار ظلمت میں طالب آرام نہ ہو، روحانیات اور مجاہدات سے نفس کی تکمیل کرے اور توجہات پروردگار کا مرکز بن کر مرکز وحی و الہام قرار پا جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ وحی و الہام کا انداز ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے معجزہ ضروری ہے تاکہ نبوت ثابت ہو سکے اور عبد و معبود کے درمیان خصوصی رابطے کا اندازہ ہو سکے۔ نبوت خاصہ نبوت مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، توحید و نبوت کی دعوت دی ہے اور بے شمار معجزات کا اظہار کیا ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ صاحب منصب ہوگا، بشرط یہ کہ ویسے ہی کمالات کا حامل ہو جیسے کمالات سرکار دو عالم کو حاصل تھے،
اس لیے کہ خدا جھوٹے کی تائید نہیں کر سکتا اور اسے معجزہ نہیں دے سکتا۔ آپ کے معجزات میں قرآن مجید کا وجود کافی ہے کہ اسے قدرت نے آپ کو عطا فرمایا، جبکہ غلط مدعی کے ہاتھ میں معجزہ دینا قبیح اور تائید باطل ہے، اور یہ شان عدالت پروردگار کے خلاف ہے۔ آپ کی نبوت سے 1,24,000 انبیاء کی نبوت بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نبی تھے، اور آپ نے اس قدر انبیاء کی خبر دی ہے، اور نبی غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا۔ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو پیش کر کے اہل زبان عرب کے سامنے دو راستے رکھے، یا اس قرآن کا جواب لے آئیں یا آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں، ورنہ پھر جنگ و جدل و قتال کے لیے آمادہ ہو جائیں، جس کے نتیجے میں ہر طرح کی قید و بند و ذلت کا سامنا ہوگا۔ لیکن عرب نے صاحبان زبان ہونے کے باوجود سارے مصائب برداشت کیے اور جواب پیش نہیں کیا، جس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ جواب پیش کرنے سے عاجز تھے، ورنہ اس طرح قتل و غارت اور غلامی و اسارت پر راضی نہ ہوتے۔ اور یہ خیال کہ کلام معجزہ نہیں ہوتا، ایک خیال فاسد ہے۔ معجزہ ہر اس شے کا نام ہے جس کا جواب لانے سے لوگ عاجز رہ جائیں، اور اس سے یہ واضح ہو جائے کہ اس شخص کا رب العالمین سے خاص ارتباط ہے۔ معجزے کے موفوق العادت ہونے کا ثبوت اہل فن کا اقرار ہوتا ہے، جس طرح کے ساحروں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں اقرار کیا تھا، اور فصاحت و بلاغت کے رموز سے آشنا عرب نے قرآن مجید کے بارے میں اعتراف کیا ہے، اور آیات قرآن کے مقابلے میں اپنے قصائد دیوار کعبہ سے اتار لیے ہیں۔ ولایت مطلقہ کے بارے میں وہی تمام دلائل ہیں جو نبوت مطلقہ کے بارے میں بیان ہوئے ہیں، اور ولایت خاصہ کے بارے میں وہ اخبار صریحہ دلیل ہیں جن میں پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی 11 اولاد کو امام قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان حضرات کے کرامات خود بھی ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بعض معاندین کا روایات کے بارے میں اعتراض کرنا ایک ہٹ دھرمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جس کے مکمل جوابات کتابوں میں مندرج ہیں، اور یہ مسئلہ اس قدر واضح ہو چکا ہے کہ دشمن بھی دل کے اندر شبہ پیدا نہیں کر سکتا، چاہے باہر سے کسی قدر انکار کیوں نہ کر لے۔ قیامت کے بارے میں تمام اہل مذہب کا اتفاق ہے کہ اس کا اقرار کرنا چاہیے اور انکار نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ بعض حکماء اور متکلمین نے تفصیلات میں شبہات پیدا کیے ہیں، لیکن تفصیلات کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے اجمالی ایمان کافی ہے، جیسا کہ آیت کریمہ اور روایت متواترہ میں بیان کر دیا گیا ہے، اور طریقہ استدلال بھی بتا دیا گیا ہے کہ عادل حکیم کو اعمال کے مطابق جزا و سزا دینی چاہیے، اور اسی جسم کو دینا چاہیے جس سے اعمال سرزد ہوئے ہیں۔ جسم کا فنا ہو جانا اس کے دوبارہ واپس نہ ہو سکنے کی دلیل نہیں ہے کہ پیدا کرنے والے نے عدم سے وجود دیا ہے تو اب دوبارہ پیدا کرنے میں کیا زحمت ہے، جبکہ مادہ باقی ہے چاہے کسی شکل میں ہو۔ قرآن مجید نے ارشاد کیا ہے کہ جیسے پیدا کیا ہے ویسے ہی دوبارہ ایجاد کریں گے۔